بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير قل کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ایسے نہیں کہ اوپر سے کہہ رہے، اگر میں بھی معصیت کروں تو میں بھی استثناء نہیں ہوں قیامت کے عذاب سے۔ ٹھیک ہے، یہ خداوند عالم اس لیے بیان کر رہے تاکہ کسی دوسرے کے دماغ میں یہ جراثیم پیدا نہ ہو۔ ہم ایسی قوم ہیں جن کو کچھ نہیں ہونا، ہمارا ایسا گروپ ہے، ہمارا قبیلہ ہے، ہمارا مسلک ہے، ہمیں تو نہیں پکڑا جائے گا، باقی سارے پکڑے جائیں گے۔ سب لغویات ہیں۔ خدا کی جو نافرمانی کرے وہ ایسا ہی ہے۔ وہ لوگ کہ جو اہل بیت کے ماننے والوں کی صفات بتاتے ہیں، ان کے مقامات بتاتے ہیں، اور یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے اور بھی کچھ بتایا ہوا ہے۔ کتاب اصول کافی میں جو ایک جملہ اب میرے ذہن میں آ رہا ہے، لمبی حدیث ہے، میں یہاں پر جمعے کے خطبے میں بھی اس کو بیان کر چکا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اپنے ماننے والوں کی صفات بتا کر آخر میں اس کا نچوڑ کیا بتاتے ہیں سننے والے کو۔ جابر ابن یزید جعفی کہ جن سے خطاب ہو رہا تھا، امام نے فرمایا کہ من کان للہ مطیعا، جو اللہ کا مطیع ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، یعنی جس کی زندگی کو دیکھو تو اللہ کا فرما بردار پاؤ اس کو، فَهُوَ لَنَا وَلِيٌّ، وہ ہمارا دوست ہے۔ وَمَن كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا، اور جس کی زندگی دیکھ کے تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ نہیں کہا ہمارا ولی نہیں ہے، ہمارا یہ ہے تو وہ ہے، جیسے ٹانکے فٹ کرتے ہیں۔ فرمایا فَهُوَ عَدُوُّنَا، وہ ہمارا دشمن ہے جو خدا کا نافرمان ہے۔ اسی طرح دونوں باتوں کو اکٹھا کر کے بیان کرنا چاہیے دین بیان کرنے والوں، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم تو جو مرضی، ہم تو کوئی علیحدہ قوم ہے کہ جن کو بڑی استثناءات حاصل ہیں اور بڑا مقام حاصل ہے، ہم گپلے کر بھی لیں تو ہم نے تو بچ جانا۔ فرمایا جو خدا کا نافرمان ہے ہمارا دشمن ہے، اور بات بھی بالکل برحق ہے۔ کون تھے اہل بیت کے دشمن؟ خدا کے نافرمان۔ تو وہ نافرمان ان پر لانتے ہوں، اور آج کے نافرمان ان کو اہل بیت جنت میں لے کے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کہاں سے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ کیسی رائے قائم کرتے ہو؟ انہی باتوں کی وجہ سے کرپشن پھیلتی ہے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا کھا کر اس کی نافرمانیاں کرنے۔ اور یہ کوئی اسلام کی امت کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، گزشتہ امتیں بھی ایسا کرتی رہی ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہوا۔ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی معصیت کروں، نافرمانی کروں تو مجھے عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اب خداوند عالم فرما رہا ہے مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، جس سے بھی اس روز عذاب ٹال دیا گیا، اس عذاب کو پکڑ کو جس سے بھی ٹال دیا گیا، اس پر اللہ نے رحم کیا، یعنی اللہ رحم کرے گا تو ٹلے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ ہے روشن کامیابی، جس کے کامیابی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس پہ جو پہنچے گا
یہ لوگوں کو پتہ چلے گا، اور چیزوں کو جو کامیابی سمجھ رہے تھے ان کی کامیابیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اصل فائنل کامیابی ہے کہ جس سے عذاب ٹال دیا جائے۔ 17 آیت نمبر 17 توجہ فرمائیے، وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تجھے کوئی ضرر پہنچائے، اگر اللہ تجھے کوئی نقصان، کوئی ضرر پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے خود اللہ کے۔ کوئی ایسا نہیں کہ اللہ تجھے نقصان پہنچا رہا ہو اور کوئی طاقت بیچ میں آ کے کہے کہ ہٹا دو۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے، إِلَّا هُ، سوائے خود اللہ کے۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تجھے خیر دینے لگے، کوئی فائدہ دینے لگے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہی ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ بالکل صاف شفاف کھلی توحید ہے۔ اللہ العلی العظیم۔